بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے دلہن، قسط نمبر 2۔ شامر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے چائے بھی پینے نہیں دے گا۔ اس کی چھوٹی نند عافیہ نے اسے چائے کی پیالی دی۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شامر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد شامر گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن باہر ہی رہا۔ یہ اس کی روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کھانے اور سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ کھانا بھی باہر کسی دوست کے گھر کھا لیا کرتا تھا اور ڈیرے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کون سی کشش شام کو جلدی اسے گھر لے آئی۔ گاؤں میں کھانا جلدی بن جایا کرتا تھا، اس لیے مغرب تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ گاؤں کے لڑکے ساری ساری رات موبائل میں نیٹ چلاتے تھے، اس لیے وہ اب دیر سے سونے لگے تھے۔ شامر بھی ساری ساری رات ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دیر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ نکل جاتا اور پھر بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے آیا۔ اس کے بعد اس کا غصہ قدر کم تھا آج، یا پھر شاید یہ ایمان کے حسن کا اثر تھا جس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمان کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چارپائی پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، شامر نے ایمان کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کی تو جیسے سن کر جان ہی نکل گئی۔ وہ کمرے میں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ اسے پھر سے مارنے نہ لگ جائے اسے۔ وہ کمرے کے اندر آئی جہاں شامر الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ ایمان حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شامر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور بہت گھنی اور خوبصورت تھیں، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرزتی رہی تھیں۔ پھر شامر کی نظریں اس کے بالوں پر گئیں جو ایک شانے کو ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ شامر نے اس کے آگے کی ایک لٹ اپنے ہاتھوں میں لی تو اس کی نظر اٹھ کر شامر کو دیکھا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا وہ نرم پڑ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ تو بہت تھی، لیکن اندر اندر اسے اطمینان بھی آ رہا تھا۔ شامر شاید اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا تھا۔ شامر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ تک لے آیا، اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی وہ جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو، شامر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ایمان روایتی بیوی کی طرح دل ہی دل میں اس کی تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور شامر بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ پڑھی لکھی ہو،
شامی نے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ BA کیا ہے، ایمان لرزتی ہوئی بولی۔ شہر میں رہتی تھیں؟ شامی نے پوچھا۔ شہر میں چھوٹی سی کالونی تھی، وہاں کے مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی، ایمان نے بتایا۔ وہ اب قدرے پرسکون تھی۔ کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا، شامی نے کہا۔ تو وہ حیران ہوئے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، اسے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان نے کہا۔ غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنا غصہ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شامی نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آ جاؤ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ ہے، آگ بھی جلائی ہوئی ہے، آگے سے اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شامی نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا، شامل بولا۔ اگر آج نہیں آئے تو بس ہماری دوستی ختم، کبھی مت آنا، قاسم نے کہا۔ اچھا ٹھیک، آتا ہوں، شامل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی۔ شامل کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ پھر ایک دم سے اس نے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچیلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور مطمئن تھی کہ شامل اس کے ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شامل کی خدمت کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کر اس سے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بھرنے والی ہے۔ شامی ڈیرے پر آیا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کیتلی آگ میں اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا تھا۔ یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے ہی رات گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، حامد نے کہا۔ ویسے تو یہ بتا، تو آج کہاں رہ گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شامل نے اس سے نظریں چرائیں۔ شاباش میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا۔ تجھ جیسے بہادر لڑکے سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن میں ہار مان جائے۔ تو بھی نکلا نا وہی کمزور مرد، قاسم نے غصے سے کہا۔ ایسی بات نہیں، میں تو بس
شامل نے بہانہ بنایا۔ بات یہ ہے کہ تم تو بس اس کے حسن پر فدا ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے، لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا، قاسم نے کہا۔ کون سی بات؟ شامل نے کہا۔ دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی۔ آخر کوئی تو چکر ضرور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر تھا اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کا اور تیرے سر پر تھوپ دیا اسے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، کون اپنی بیٹی اس طرح سے اتنی آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تو اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن یہ کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے دی؟ یقیناً بے غیرت لوگ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں۔ پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑے۔ ابھی کچھ مہینے اس سے دور رہ، قاسم نے کہا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حامد نے کہا۔ بات تو صحیح ہے تمہاری، شامل بولا۔ چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ چائے لے کے پینے لگا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آ رہا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن شامل آج کہیں کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور اس کا یہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی بیڈ پر سو گئی۔ وہ دیر سے واپس آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شامل نے دیکھا اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا ہے اور میک اپ بھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شامل کو قاسم کی باتیں یاد آئیں۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمان سے کہا اور بتی بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر تان دی۔ ایمان اب اندھیرے کمرے میں حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جاری ہے اگلی قسط دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔